بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدر کھوسو نامی ملعون شخص کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور شعائر اسلام ابراہیمی سنت یعنی قربانی پر طنز۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق بدین کے ایک ملعون حیدر کھوسو نامی شخص کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے جرم میں مقدمہ درج کر کے گلاب لغاری پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ اس شخص کی گرفتاری سے پہلے جمعیت علماء اسلام سندھ کے جنرل سیکرٹری مولانا راشد محمود سومرو دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے بدین کے ملعون کو فوری گرفتار کرنے کی SSP اور DIG نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے۔ قانون حرکت میں آئے وگرنہ جمعیت علماء اسلام کسی بھی قسم کے سخت احتجاج کی کال دے گی۔ آج کی رات میں گستاخ گرفتار ہونا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر جان بھی قربان ہے۔ اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس ملعون کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مجلس علماء اہل سنت پاکستان کے مرکزی مبلغ حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے دستراست معروف خطیب حضرت مولانا یار محمد عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ بہاولپور احمد پور شرقیہ ہتیجی کی نواح میں ادا کر دی گئی ہے۔ ان کی نماز جنازہ میں چیئرمین مرکزی علماء کونسل پاکستان زاہد محمود قاسمی، وائس چیئرمین پیر جی خالد محمود قاسمی، شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ، حضرت مولانا اسماعیل شجاع آبادی، مفتی حبیب الرحمن درخواستی، خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالکریم ندیم سمیت علماء و مشائخ اور کثیر تعداد میں عوام الناس نے شرکت کی ہے۔ یکساں سول کوڈ پر 3 جولائی کو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس۔ حکومت اسے نافذ کرنا چاہتی ہے تو پھر لا کمیشن خلاف کیسے جا سکتا ہے؟ ہم آئینی احتجاج جاری رکھیں گے۔ مولانا ارشد مدنی۔ تفصیلات کے مطابق پارلیمانی کمیٹی برائے امن و امان نے یکساں سول کوڈ کے حوالے سے 3 جولائی کو اجلاس طلب کیا ہے۔ لا کمیشن جو کہ UCC پر مسودہ تیار کر رہا ہے کو بھی اس میٹنگ میں بلایا گیا ہے۔ ادھر دیوبند سے سمیر چودھری کی رپورٹ کے مطابق ملک میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم جمعیت علماء کے صدر مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے ملک کے وزیر اعظم کی طرف سے یکساں سول کوڈ کی حمایت پر سخت اعتراض کیا ہے۔ مولانا مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے سوال کیا کہ جب حکومت اسے نافذ کرنا چاہتی ہے تو پھر لا کمیشن اس کے خلاف کیسے جا سکتا ہے؟ یکساں سول کوڈ کے حوالے سے ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے نفاذ کے طریقے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ مولانا مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ مسلمان جتنا چاہیں احتجاج کر سکتے ہیں لیکن لا کمیشن حکومت کے نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ دے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب وزیر اعظم عوام کے سامنے یکساں سول کوڈ کی حمایت کر رہے ہیں تو پھر لا کمیشن اس کے خلاف فیصلہ کیسے دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت یا وزیر اعظم لا کمیشن کو مکمل اختیار دیتے اور اس پر عمل درآمد نہ کرتے تو شاید ہمارے احتجاج کا کچھ اثر ہوتا۔ انہیں لگتا ہے کہ ایسی صورتحال میں اگر جمعیت علماء ہند، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ یا کوئی اور تنظیم احتجاج کرتی ہے تو ان کی سنوائی مشکل ہے۔ مولانا مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے واضح کیا کہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم سڑکوں پر احتجاج نہیں کریں گے لیکن ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور آئینی طور پر کرتے رہیں گے کیونکہ یہ مذہب اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے بھی خلاف ہے اور یہ ہندوستانی تہذیب کے خلاف ہے۔ قرآن پاک کی توہین کے خلاف عالمی سطح پر شدید رد عمل۔ روسی صدر پوتن نے قدیم مسجد کا دورہ کیا، قرآن کریم کا نسخہ قبول کیا اور کہا کہ اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق قرآن مجید کی توہین کے خلاف عالمی سطح پر مذمتی بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلامی، عرب اور دیگر ممالک کے سربراہان اور شخصیات نے نعوذ باللہ قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کے سویڈش انتہا پسند سیلوان مومیکا کے اقدام کی مذمت کی ہے۔ تہران میں سویڈن کے سفیر کی عدم موجودگی کے باعث اس ملک کے سفارت خانے کے انچارج کو مغربی یورپ کے ڈائریکٹر جنرل کے ذریعے وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا ہے۔ اسلامی تبلیغی رابطہ کونسل کے بیان میں کہا گیا ہے کہ قرآن کریم کی توہین استکباری طاقتوں کی طرف سے منظم دشمنی کا اقدام ہے اور اس طرح کے اعمال کی جڑیں غیر توحیدی نظریات سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے کہا کہ سویڈن کا مذہبی مقدسات اور قرآن پاک کی توہین کی اجازت دینا کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں۔ شام کی وزارت خارجہ نے سویڈن میں ایک انتہا
ناپسند کی طرف سے قرآن مجید کی بے حرمتی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ ترکی کے صدر اردوغان نے کہا کہ ہم اس وقت تک سخت ترین رد عمل کا اظہار کریں گے جب تک کہ دہشت گرد گروہوں اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی نہیں کی جاتی۔ روسی وزارت خارجہ کے بیان میں سویڈن واقعے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عالمی برادری کو مسلمانوں کے حقوق کی خلاف ورزی کے اس شرمناک اقدام کا جواب دینا چاہیے۔ ادھر متحدہ عرب امارات نے سویڈش سفیر کو طلب کر لیا۔ مراکش کا سویڈش کے خلاف شدید احتجاج۔ مراکش نے اسٹاک ہوم میں قرآن پاک کو جلانے کی اجازت جاری کرنے کے گھناؤنے فعل کی وجہ سے سویڈن سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے دربنت شہر کی مسجد کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک قرآن اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات کا بہت احترام کرتا ہے اور اس مقدس کتاب کی بے حرمتی روس میں جرم ہے۔ ترکیہ کی خبر ایجنسی کی جانب سے جاری ویڈیو میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو ہاتھ میں قرآن پاک پکڑے اور مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب کے حوالے سے روسی زبان میں بات کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ خبر ایجنسی کی جانب سے جاری کیپشن کے مطابق روس کے صدر نے داغستان کے علاقے دربنت میں روس کی سب سے قدیم ترین جمعہ مسجد کا دورہ کیا، جہاں انہیں مسجد انتظامیہ کی جانب سے قرآن کریم کی ایک کاپی بھی بطور تحفہ پیش کی گئی۔ اس موقع پر ولادیمیر پوتن کہہ رہے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کے لیے مقدس ترین کتاب ہے اور دوسروں کو بھی اس کا احترام کرنا چاہیے۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں لوگ اس کا اس طرح احترام نہیں کرتے اور لوگوں کے مذہبی جذبات کا خیال نہیں رکھتے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ ولادیمیر پوتن کا اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنا تھا، لیکن ہمارے ملک کے آئین اور پینل کوڈ کے تحت یہ ایک سنگین جرم ہے۔ حماس اور تحریک اسلامی جہاد نے الگ الگ بیانات میں سویڈن میں اسلامی مقدسات کی توہین اور قرآن پاک کو نذر آتش کرنے کی مذمت کی ہے۔ ادھر یمن کی تنظیم انصار اللہ کے سیاسی دفتر نے سویڈن میں قرآن مجید کو نذر آتش کرنے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سویڈن کی جانب سے قرآن مجید کو جلانے کے لیے مظاہروں کی اجازت دینے کے اقدام کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ انصار اللہ کے سیاسی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم اس دشمنانہ اقدام کو اسلام کے مقدسات پر حملہ اور مسلمانوں کے جذبات کو اشتعال میں لانے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ انصار اللہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس جرم کے پیچھے یورپ کی صہیونی لابی ہے اور قرآن سوزی کا یہ شرمناک اقدام ٹھیک اسی وقت انجام پایا ہے کہ جب مسلمان حج کی ادائیگی میں مصروف ہیں، جہاں وہ دشمنوں یعنی مشرکین سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر ملت اسلامیہ خدا کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کرتی تو صہیونیوں اور کافر مغرب کو اسلام کی حرمت کو پامال کرنے اور اسلامی مقدسات کی توہین کا سلسلہ جاری رکھنے کی جرأت نہ ہوتی۔ انصار اللہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ قرآن کریم کی توہین پر خاموشی بہت بڑا جرم اور ایک خطرناک عمل ہے۔